وہ لڑکا تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ بادشاہ خواب سے پہلے ہی پریشان تھا، اب اس کا مطلب سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور اب وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح وہ اپنی بادشاہت کو بچائے۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے یہ عجیب و غریب آرڈر جاری کر دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، پلس مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مزید اس نے ان باتوں کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ، جی ہاں پورا ایک ادارہ بھی بنا دیا۔ یوں اپنی سلطنت بچانے کی خاطر اس ظالم و سنگ دل بادشاہ نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا کہ کہیں وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی بادشاہت کو ختم نہ کر دے۔ ناظرین، اس نے تو اپنی طرف سے تمام تدبیریں کر لی، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی دوران اس بچے کی والدہ حاملہ ہوئیں، لیکن اللہ پاک کی تقدیر سے ان خاتون کی ایج کم ہونے کی وجہ سے ان کا حمل، ان کی پریگننسی کو کوئی پہچان نہ سکا۔ لیکن جادوگروں نے بادشاہ کو اس بات کی خبر دے دی تھی کہ وہ بچہ اپنے ماں کے رحم میں آ چکا ہے، جس سے بادشاہ کی پریشانیاں مزید بڑھ گئیں۔ جب اس مبارک بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کی والدہ ایک تہہ خانے میں چلی گئیں جو بچے کے والد نے شہر سے دور ایک جگہ پر تیار کیا تھا۔ وہاں اس بچے کی ولادت ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے وہ مبارک بچہ کون تھا جس کی اللہ پاک نے اس انداز میں حفاظت فرمائی اور جس سے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ خوفزدہ تھا؟ وہ بچہ اللہ پاک کے خلیل، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور وہ ظالم و سفاک بادشاہ کوئی اور نہیں، نمرود بن کنعان تھا۔ بادشاہ کے خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں آپ کو چھپا دی۔ اسی غار میں آپ کی والدہ ماجدہ روزانہ چھپ کر آتی اور آپ کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابو الرحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام بہت مہربان بھی تھے اور مہمان نوازی اور رحم و کرم میں بھی بہت مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست، اور آپ کی کنیت ابو الضیفان ہے یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ آپ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 صدیاں۔ آپ علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تک نبی پاک کے نسب مبارک میں 6 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری صفات اور شانوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی کئی صفات کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک صفت آپ علیہ السلام کا قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام پر کوئی آزمائش آئی تو آپ اس پر ثابت قدم رہے، جیسے راہ خدا میں ہجرت کرنا، بیوی بچے کو بیابان میں تنہا چھوڑ آنا، اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی قربانی وغیرہ۔ آپ علیہ السلام ان سب میں کامیاب ہوئے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے کئی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے ابتدائی زمانے میں ستاروں کے ڈوبنے سے توحید باری تعالیٰ کی دلیل بیان کی تھی، کیونکہ اس زمانے کے لوگ ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات بھی تھے۔ آپ نے جتنی دعائیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے حق میں کی ان سب کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اولو العزم رسولوں میں سے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی وہ رسول جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دوسرے انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے زیادہ ہے، اور یہ 5 رسول ہیں، ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز اور سخی بھی تھے۔ ان خوبیوں اور کمالات کے علاوہ بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت سے اوصاف و کمالات سے نوازا جن کا قرآن پاک میں واضح بیان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے ایک بات کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام آزر ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ صحیح اور اسٹرانگ دلائل سے یہ بات پروفڈ ہوتی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نہیں بلکہ چچا کا نام تھا۔ آپ کے والد کا نام تارخ ہے اور وہ موحد تھے، اور چچا آزر کافر و بت پرست تھا۔ بہرحال ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں
ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ سنا کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی نمرود سے حفاظت فرمائی. 7 برس یا 17 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.